اس سے پڑھیں گے اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر جہاں 24 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قال لمن حوله، فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اس نے کہا ہے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تمہارا رب اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رب السماوات والارض، وہ ساری بات انہوں نے کہہ دی۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے کہا تنزیہ طور پہ جو تمہارا رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ مجنون ہے، شدائی ہے معاذ اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرمایا کہ وہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو مشرق و مغرب کے مابین ہے تمام کا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو پتہ چل جائے گا کہ ان تمام کا وہی خالق، مالک اور رب ہے۔ قال ان اتخذت الہا غیری، دھمکی دی فرعون نے اگر تو نے اختیار کیا، بنایا الہا غیری، میرے علاوہ کوئی اور معبود، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، ہم ضرور آپ کو کر دیں گے قید کیا ہوا، ہم آپ کو قیدی بنا دیں گے۔ قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی بڑی واضح نشانی بھی لاؤں تب بھی ایسے کرو گے؟ قال فأت به ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا لا وہ نشانی اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين،
پس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ پس اب وہ لاٹھی عصا ثعبان مبین واضح طور پہ بڑا سانپ اژدہا بنا، وَنَزَعَ يَدَهُ اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا گریبان سے بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پس وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا فرعون نے کہا اپنے رؤساء کے لیے، سرداروں کے لیے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے مصاحبین، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ علم والا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تأمرون پس تم مجھے کیا فرمان جاری کرتے ہو، کیا حکم کرتے ہو؟ قالوا تو اس مجمع نے یا ان رؤساء نے مصاحبین نے کہا، ارجہ اس کو بھی مہلت دے، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو بھی کچھ موقع دو، وابعث فی المدائن حاشرین اور تو بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیجو ماہرین جادو، یأتوک بکل سحار علیم وہ لائیں گے تیرے پاس ہر ماہر جاننے والا جادوگر جو ہے وہ علم والے، اس علم میں مہارت رکھنے والے جادوگر لائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے یہ جادوگر ہے تو جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ کریں گے، یہ انہوں نے تجویز بنائی اور قرآن نے اس کو بیان کروایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے جناب ہارون کو نبوت دے کر دونوں بھائیوں کو فرعون اور فرعونیوں کے پاس بھیجا، اللہ کی دعوت اور وہ جو اللہ کا میسج ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے جو انبیاء کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، اس مقصد کے لیے جب ان کو یہ فرمایا گیا تو فرعون نے کہا تھا بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا تھا آسمانوں زمینوں کا رب ہے، وما بینہما کا رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو یہ ہے رب، یہ ہے رب السماوات والارض، یہ ہے اس کی شان عظمت اور اس کا تعارف۔ اب وہ تنزیہ طور پہ اپنے مصاحبین کو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے جو متاثر ہو رہے تھے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، ڈسکرش کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے بات کہی۔ قال لمن حولہ فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ماحول میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، الا تستمعون کیا تم توجہ سے بات سن نہیں رہے کہ یہ موسیٰ صاحب نے کیا بات کہی ہے؟ وہ کہتا ہے قال ربکم و رب آبائکم الاولین کہ وہ تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے، گویا کہ اس نے میری ربوبیت کا انکار کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو تمہارے مختلف جو الہوں کو مانتے تھے ان تمام کا اس نے انکار کر دیا ہے، اور اس نے آسمان و زمین و وما بینہما کا ایک ہی رب قرار دیا ہے۔ تو یہ باتیں تم نے سنی نہیں؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون تو تبصرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے مصاحبین اور مخاطبین سے کہا یقینی بات ہے جو تمہارا رسول ہے، تمہاری طرف جو رسول بنا کر مبعوث کر کے جو بھیجا گیا ہے، ارسل الیکم یعنی مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا تمہاری طرف جو رسول جناب موسیٰ علیہ السلام لمجنون معاذ اللہ وہ بکواس کرتا ہے کہ موسیٰ صاحب جو ہے یہ شدائی ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ فرعون نے کہا۔ انبیاء کرام کو شدائی کہنا، پاگل کہنا، شاعر کہنا، مجنون کہنا اور اس قسم کے الزامات لگانا یہ وتیرہ رہا ہے۔ جب بات سمجھ میں نہیں آتی اور اپنے اس پاس کو دلیل نہیں ہوتی پھر نبیوں کو یہ بات کہتے رہے۔ تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ تو شدائی ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے، مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، وما بینہما، مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے جتنی دوریاں ہیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، فرمایا اگر تمہیں عقل ہو، ان کنتم تعقلون، اگر عقل رکھتے ہو تو وہی رب المشرق ہے، رب المغرب ہے، اور یہ ساری باتیں۔ اب دھمکی دی فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو، قال الا ان اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، ہم ضرور آپ کو کر دیں گے، یعنی میں ضرور آپ کو بنا دوں گا ان لوگوں سے جو مسجون ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ہم آپ کو قید کر دیں گے، پھر آپ قیدی بن جائیں گے اگر تو نے میری الوہیت کو یا میری الوہیت کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ کیا۔ ہاں جی، قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تیرے پاس کوئی واضح طور پہ، کھلی نشانی کے طور پہ، معجزے کے طور پہ، دلیل کے طور پہ بات پیش کروں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جس اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہی رب السماوات والارض وما بینہما، یہ ساری بات ہے، یہ بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ اب وہ جس طرح آدمی ہوتا ہے نا، تنگ ہو کے، مجبور ہو کے، دوسرے لفظوں میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کون سی نشانی ہے، کون سی دلیل ہے، کون سی ہمیں چپ کرانے والی شے ہے، تو جواب میں کہتا ہے قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں سے ہے، واقعتاً تو کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوں، واقعتاً اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور واقعتاً ہی تیرے پر معجزہ و نشانی ہے، تو وہ نشانی ہے لاؤ اگر تو سچا ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ کے حکم سے، ان کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑی واضح طور پہ وہ کیا، بڑا سانپ اور اژدہا لاٹھی اس اژدہا میں تبدیل ہو گئی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو لاٹھی میں تبدیل کر دیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا، گریبان سے، بغل سے ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ہاتھ چمک رہا ہے، لائٹ بن گیا دیکھنے والوں کے لیے، وہ لائٹیں مار رہا ہے، چمک رہا ہے۔ حضرت صاحب ہاتھوں میں لائٹیں تو نہیں آتی نا، یہ بتیاں چمک رہی ہیں تو ہاتھ چمکے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اصل میں دور تھا بڑا جادوگری کا، بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے تماشبین، بڑے بڑے وہ مجمع لگتے، اس میں تماشے دکھاتے، جس طرح آج مداری وہ ہوتا، سارا ڈرامہ ہے، مداری ہوتی ہے، جی مداری ہے، ٹھیک ہے مداری ہے، مداری کو بھی بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں، بڑی اتنا درس نہیں محبت سے سنتے جتنی مداری دیکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے جی، بڑا مزہ آیا، مداری کی تھی کیا بات ہے، اس نے کبوتر بنا کے اڑایا، فلانی شے، بعد میں ہاتھ مانگ کے پیسے مانگتے۔ دور تھا جادوگری کا، سمجھتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ تماشا کرتا ہے، ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب ایسی بات ہوئی، قال للملأ حولہ، تو فرعون نے اپنے رؤساء، اپنے سرداروں، مصاحبین سے جو اس کے پاس ارد گرد تھے، کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر، علم والا، تجربہ کار کچھ جادوگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا کرشمہ ہمارے جادوگر نہیں دکھاتے، یہ بڑا ماہر ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا مہارت رکھنے والا ہے، اور اس کا پروگرام یہ ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہ تم کو تمہاری زمینوں سے اپنے جادو کے ذریعے یہاں سے جلا وطن کرنا چاہتا ہے، تمہاری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ قبضہ کر لے گا، وہ غالب آ جائے گا، تو تمہاری زمینیں ان کا قبضے میں آ جائیں گی، اور سارے سلسلے۔ ان ھذا لساحر علیم کے بعد یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، کہتے ہیں اچھا بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا منصوبہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کے اثرات اور اس کے اہداف نظر آ گئے ہیں کہ وہ ہماری زمینوں کو قبضہ کرے، اسے فارغ کر دے، اب قابض ہو جائے، آپ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ قوم، اس کے مصاحبین اور اس کے مرید، ٹھیک ہے،
قالوا انہوں نے کہا ارجہ، اس کو مہلت دو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو موقع دو، وَأَخَاهُ، اس کے بھائی ہارون کو بھی تھوڑا سا موقع دو، وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، مدینوں میں، شہروں میں حاشرین بھیجو، کیا معنی ہے؟ ہرکارے بھیجو، جمع کرنے والے لوگ بھیجو۔ کس کو جمع کریں؟ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَحَّارٍ علیم، بڑے بڑے جو جادوگر ہیں، بڑے بڑے جو ماہر تجربہ کار جادوگر ہیں، وہ یہ سرکاری دعوت پر سرکاری نمائندگی کرتے ہوئے وہ جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ جادوگر آئیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، جادوگر جیت جائیں گے، یہ فارغ ہو جائے گا، اس کو اپنی زرزمین سے فارغ کر دے۔ یہ انہوں نے تماشا کرنے کے لیے نبوت کو جادوگری پر قیاس کرتے ہوئے انہیں جادوگری کا کھیل سمجھ کر جادوگروں کو جمع کرنے کی دعوت دی۔ یہ مصاحبین ہیں، یہ گورنر ہیں، یہ مشیر ہیں، انہوں نے مشورہ دیا۔ شرم نہیں آئی کہ نبی ہے، رسول ہے، شرم کرو، اس کی نبوت کو مانو، رسالت کو مانو، بلکہ انہوں نے بھی کہا جادوگر ہے، جادوگر جمع کرو، بڑے بڑے آئیں گے، ماہر آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ کل والے سبق میں انشاءاللہ وہ بات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ارشاد ہوتا ہے قال لمن حولہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون نے کہا جو اس کے آس پاس تھے، الا تستمعون، او بھائی کیا تم بات سن رہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اس نے کہا ہے اور تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جو نسلیں بیت کی ان تمام کا وہی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، تو فرعون نے کہا یہ بھائی تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف آیا ہے، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، لمجنون، وہ تو ضرور ایسا ہے، شدائی ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق اور مغرب کا رب، وما بینہما، جو زمین و آسمانوں کے یا مشرق مغرب جو کچھ درمیان ہے ان تمام چیزوں کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، شعور ہے، دانائی ہے، تو یہ ہے اصل بات۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، تو فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تو نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوتے، اگر تو نے میرے علاوہ کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، ضرور تجھے میں بنا دوں گا قیدیوں سے، تم ہمیں تیری آزادی ختم ہو جائے گی، تمہیں قیدی بنا لیں گے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، جناب موسیٰ علیہ فرمایا اگر میں تیرے پاس کو واضح طور پہ نشانی اور شے پیش کروں تو نبوت کی دلالت ہو۔ قال، فرعون نے کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، وہ لو نشانی میرے پاس اگر ہے تو سچ کہنے والوں سے۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اپنا عصا، فإذا هي ثعبان مبین، پھر وہ لاٹھی واضح طور پہ ایک اژدہا بنا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پس وہ تھی کیا وہ لاٹھی، وہ جو تھا وہ جو ہاتھ جو بغل سے انہوں نے نکالا وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور منور سامنے آیا۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے رؤساء مصاحبین سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ بڑا علم والا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، ارادہ رکھتا ہے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنی جادوگری کے ذریعے یہاں سے جلا وطن کر دے، نکال دے۔ فماذا تأمرون، پس تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ارجہ وأخاہ، موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دو اور اس کے بھائی کو بھی چانس دو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں ہر کارے جمع کرنے والے، دعوت پہ جادوگروں کو اکٹھا کرنے والی ٹیم بلاؤ، یأتوک، یہ ہر کارے لائیں گے تیرے پاس، بکل سحار علیم، ہر بڑا ماہر جادوگر، علم والا جو جادوگر ہے، تجربہ کار جادوگر، وہ لائیں گے، پھر اس کا مقابلہ کریں گے۔ آگے تفصیل آ رہی انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون،
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك